ایک نیک مرد اور چال باز عورت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک شخص رہا کرتا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی خادم نے اسے دیکھ لیا۔ جا کر ملکہ سے کہنے لگی، یہاں ایک آدمی ہے کہ اس سے حسین شخص کبھی نہیں دیکھا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا، میرے پاس لاؤ۔ اسے لایا گیا تو اسے دیکھتی ہی ملکہ اس پر لٹو ہو گئی۔ کہنے لگی، زنبیل پھینک دیں اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا، تیل اور خوشبو وغیرہ لاؤ، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی کہ اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگی، اگر تم یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جائیں۔ یہ عابد شخص اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے، اور آخر اپنے نفس سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تو 17 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں رہا، رات دن اس کی عبادت میں گزارتے تھے، تجھ پر آج ایک ایسی شام آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خانہ نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر دے گی، آخر اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ غرض اس طرح سے وہ اپنے آپ کو خاطب کرتا رہا اور آپس میں باتیں کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس نے بلندی سے کود جانے کا طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا، میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبیل وغیرہ وہیں رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی، زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج تو کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی، تو آج رات افطاری کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا، آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا، اٹھ کر تندور میں آگ جلا دیں۔ اگر ہمارے ہمسائے تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ جانے کیا خیالات ان کے ذہن میں دوڑیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کو آئی، پوچھا، آگ ہے؟ جواب ملا، آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والی سے کہنے لگی، تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے؟ ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا، تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے ساتھ بلند درجات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا، اس حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ، میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کی باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔
اتنے میں چھت پھٹ گئی اور یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی ایک تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے اپنی بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی پاس میں سوئی ہوئی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھو، جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی، جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہیں جگایا ہوتا۔ میں تو خواب دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت سی سرائیاں بچھی ہوئی ہیں جو بہت سے ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی ہیں، مگر ان میں سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا، یہ سرائیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا، یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا، یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا کی اور تشتری واپس چلی گئی۔ واقعہ کا سبق: بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔